الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرات، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا مبارک مقدس پاکیزہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک ایک دن کر کے اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج رمضان کا چوتھا جمعہ ہے اور اخیر عشرے کی 22 تاریخ ہے، اور آنے والی رات یہ طاق راتوں میں کی اہم ترین رات ہوگی، جو 23ویں شب کہلائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ایک طرف ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی، قرآن پاک کو پڑھنے کی، نماز میں سننے کی توفیق بھی مرحمت فرمائی۔ الحمدللہ ہم نے تراویح کا بھی اہتمام کیا، ختم قرآن کا بھی اہتمام کیا۔ اب تو اکثر مسجدوں میں سورہ تراویح چل رہی ہے، چند ایک دو مسجدوں کو چھوڑ کر، اور وہ بھی چند دنوں کے اندر ختم قرآن کے بعد سورہ تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے اس ارحم الراحمین کی کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو، کمزوروں کو اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے ایک مبارک مقدس مہینہ پھر عطا کر دیا۔ اب اگر ہم اپنی بدقسمتی سے، اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت والجلال کی رحمت و مغفرت کو سمیٹ نہ سکے، تو یہ سوائے اس کے کہ ہماری بدقسمتی اور محرومی ہے، اور اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فضائل اعمال میں آپ حدیث سنتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں منبر پر چڑھتے ہوئے جو آمین کے الفاظ کہے ہیں
اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج تو آپ نے ایک نیا کام کیا ہے جو اس کے پہلے آپ نہیں کرتے تھے، کہ جتنے زینے پر قدم رکھتے جاتے آمین کہتے جاتے، آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آمین میں سے جو ایک آمین فرمائی، جو میرا موضوع ہے وہ سناتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور میں تھا۔ غور کرو یہاں پر، ایک طرف جبرائیل جو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، اور دوسری طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء، وہ تمام فرشتوں کے سردار، آپ تمام نبیوں کے سردار۔ یہ 2 آدمی کی ملاقات ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ وہ آدمی برباد ہو، ہلاک ہو، جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ سے اپنی مغفرت نہ لے لی، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی اس بد دعا پر آمین فرمائی۔ میرے بھائیوں، تو حقیقت میں ہم اور وہ لوگ جو اس مبارک مہینے کے اندر بھی اپنی گناہ سے سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو نہ لے سکیں، تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ رمضان اب اپنے اخیر مرحلے میں ہے، اخیر عشرہ ہے، اور اس کی بھی کئی راتیں گزر چکی ہیں۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے بھائی، دنیا کے کام تو ہوتے رہتے ہیں اور دنیا کا کام ہوتا رہے گا، لیکن رمضان بار بار نہیں آتا، رمضان بار بار نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ جاتا ہے تو 11 مہینے کے بعد لوٹ کے آتا ہے، اور اس لمبی مدت میں کون قسمت والا جو آگے کے رمضان کو پائے گا اور کون وہ ہے جو نہیں پائے گا، یہ کون جانتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنی نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے اجتناب۔ دیکھو، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لے۔ نیکی میں کچھ کمزوری رہ جائے، عبادات میں کچھ کمی رہ جائے، یہ اتنے نقصان کی بات نہیں ہے جتنے نقصان کی یہ بات ہے کہ ہم اپنے کو گناہ سے نہ بچائیں۔ گناہ سے بچنا، غلط کام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت۔ دل کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لے کہ ہمارے دل کی کوئی بیماری تو ہمیں نہیں لگی ہے، ہمارے دل کے اندر حسد، تکبر، جلن، ناموری اور شہرت کا جذبہ، اپنے آپ کو
نمایاں اور ہائی لائٹ کرنے کا جذبہ یہ چیز تو نہیں ہے۔ ہمارا دل دوسروں کی طرف سے صاف ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت اہمیت کی چیز ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے دل کے اندر تکبر اور بڑائی کی گندگی بسی رہی، ہمارا دل دوسروں کے حسد کے اندر جلتا رہا، ہمارے دل میں دوسروں سے برائی موجود رہی، تو پھر میرے بھائیوں عبادات کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عبادت کا جو فائدہ ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکتا۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ہم بیمار ہوں اور ڈاکٹر نے ہمیں دوا بھی دی اور پرہیز بھی بتایا، لیکن ہم پرہیز نہ کریں اور دوا کھاتے رہیں، اور پھر ڈاکٹر کی سے شکوہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب دوا کام نہیں کرتی، فائدہ نہیں ہوتا، بیماری دور نہیں جاتی، تو اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم دوا بھی کرتے اور احتیاط اور پرہیز بھی کرتے، پھر دیکھتے کہ دوا کا فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بتائیں کہ رمضان میں نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، نیک اور صالح اعمال کی طرف توجہ اور رغبت رکھو، اور دوسری طرف یہ بتایا کہ گناہ سے بچو۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزہ بھی رکھا، جھوٹ بھی بولتے رہے، دکان پہ بیٹھ کے دھوکہ دھڑی بھی کرتے رہے، ناپ تول میں کمی بھی کرتے رہے، وعدہ کر کے وعدے سے مکرتے رہے، روزے سے ہیں لیکن یہ کام بھی چل رہا ہے، غلط کام بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، گناہ کے کاموں سے بچے نہیں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو ایسے آدمی کے کھانا پینا چھوڑ کر بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھیں۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ کیا جذبہ رکھتا ہے۔ یہ ایک امتحان اور آزمائش کے مراحل ہیں جو روزے کی ظاہری شکل میں ظاہر ہوتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہمیں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ورنہ روزے کا مقصد تو اپنے دل کی اصلاح ہے، اپنے باطن کا سدھار ہے کہ ہمارا دل بنا کہ نہیں بنا۔ ہم روزے سے بھی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ بھی کیے ہوئے ہیں، ہم روزے سے بھی ہیں، اپنے پڑوس سے بول چال بند کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا روزہ ہے، بھائی بہن کے اندر بول چال نہیں، ایسے ہے حالات، بگاڑ ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے ہمارا؟ میرا نبی تو یہ کہتا ہے کہ خدا کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں۔ اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو صحیح کرو، درگزر کرو، معاف کرو۔ جب رب العالمین اور ارحم الراحمین اس مبارک اور مقدس مہینے میں اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، اپنے عفو درگزر کے دہانے کھول دیتا ہے، اور کہتا ہے اپنے گناہگار بندوں سے کہ اے میرے بندو آؤ، تم نے گناہ کیا ہے، تم نے غلط کام کیا ہے، آؤ میرے پاس، مجھ سے مانگو، مجھ سے توبہ کرو، دیکھو ہم تمہاری توبہ کو عرش کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ وہ ارحم الراحمین،
وہ مالک الملک والملکوت، جو اپنے بندوں کو ایسی خوشخبریاں سنا رہا ہے، گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے نافرمانوں کے لیے خوشخبری اور نوید لے کر بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ آؤ، تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم سے گناہ ہوا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں، مجھ سے مانگو اے میرے بندو، ہم نے تمہیں رمضان اسی لیے دیا ہے، ہم نے تمہیں رمضان کا دن روزہ رکھنے کے لیے اور رمضان کی رات ہم نے تمہیں دی ہے معافی مانگنے کے لیے، مجھ کو یاد کرنے کے لیے، میرے آگے رونے کے لیے۔ اے میرے بندو آؤ۔ لیکن ہم ہیں کہ بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی غلطی کو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ضد ہماری یہ ہے کہ پہلے وہ معافی مانگے۔ عجیب عجیب معاملات، ضد ہے کہ معافی مانگے، یعنی دوسروں کو ذلیل کرتا ہے کہ معافی مانگے پہلے۔ یہ نہیں توفیق ملتی کہ وہ معافی مانگے یا نہ مانگے، ہم بڑھ کر خود معاف کر دیں کہ میرے بھائی ہم نے تمہیں معاف کیا۔ یہ جذبہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا ہمیں بتاتی ہے؟ آپ نے اپنے جان کے دشمن کو، اپنے دین کے دشمن کو، اپنے پیغام کے دشمن کو، سب کو معاف کیا، درگزر کیا۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ درگزر کر رہے ہیں، تو کیا ہم انسان ہو کر انسان کی غلطی کو درگزر نہیں کر سکتے؟ ہم معاف نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی ضد اور اڑ پر باقی ہیں کہ ہم نہیں معاف کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ بے قصور ہیں، سامنے والا قصوروار ہے، بڑائی اب بڑکپن اسی کے اندر ہے کہ ہم پہل کریں اور اس نیکی میں ہم آگے بڑھ جائیں۔ ایک مسئلہ یہاں سمجھیے، آپ حدیث سنتے ہیں، میں نے بھی آپ کو سنایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اللہ سے اجر اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کی پچھلی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا، من قام رمضان، قیام سے تراویح مراد ہے، جس نے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی گناہیں معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو بندہ شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیکی اور اجر کی امید لگا کر اللہ کے آگے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی گناہیں معاف کر دیں گے۔ یہ تمام حدیثیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، لیکن ایک دھوکہ مت کھائیے گا۔ حدیث پاک کے اندر جن اعمال کی بنیاد پر مغفرت اور گناہ کی معافی کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اس سے چھوٹے اور صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، یعنی جو ہلکے پھلکے گناہ ہیں، جو مکروہات کے قبیل کے ہوتے ہیں، یعنی کرنا نہیں چاہیے تھا ہم نے کر دیا، ہونا نہیں چاہیے تھا ہم سے ہو گیا، جس کو گناہ صغیرہ یا ہلکے گناہ کہے جاتے ہیں۔ تو جن جن احادیث کے اندر عمل کی بنیاد پر گناہ کی مغفرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صغیرہ گناہ کے لیے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی خطا ہو گئی، چوک ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک کام کی توفیق دی، تو اس نیک کام کی برکت سے وہ خطا اور چوک معاف کر دی جاتی ہے۔
لیکن اگر ہم نے کوئی بڑی غلطی کی ہے جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، ماں باپ کی ناشکری نافرمانی کرنا، پڑوسیوں کو ایذا پہنچانا، تکبر، حسد وغیرہ وغیرہ، یہ ہلکے گناہ نہیں ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر کبائر ہے، کبیرہ میں بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، تراویح پڑھ لیں، اس سے معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ کے لیے سچے دل سے توبہ ضروری ہے۔ دیکھو اس طرح سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر کسی کو نیند آئے گی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان کو جگا دو، ان کا وضو تو مشکوک ہو ہی گیا۔ ٹیک لگا کر سونے سے ایسی، اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، بہت سے لوگ رمضان میں خاص طور سے طبیعت میں سستی رہتی ہے، اب بیٹھتا ہے تو پلک جھپکنے لگتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹیک لگا کر یا تکیے یا دیوار یا گدے کا سہارا لے کر اس کے اوپر نیند غالب آ گئی اور اگر اس کی تکیہ کھینچ جائے تو وہ زمین پہ آ جائے، لڑک جائے، فقد انقضى وضوءہ، وضو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر اپنے بل پہ بیٹھے ہیں، اپنی سرین کو زمین سے جما کر بیٹھے ہیں اور اس میں پلک جھپک گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ احتیاط کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کوئی جان کے نہیں سوتا، لیکن احتیاط کرو، اپنے کو جگا کے رکھو، کہیں وضو خطرے میں نہ پڑ جائے۔ بہرحال یہ درمیان کی بات تھی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ کبیرہ یہ نیک عمل سے ختم نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ کے لیے سچے دل سے توبہ اور ندامت شرط ہے، یعنی اللہ سے اپنے گناہ کا ذکر کر کے یا گناہ کا احساس کر کے، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، گناہ کا احساس ہو اور اللہ سے ندامت کے ساتھ یہ کہے کہ اللہ میں نے گناہیں کی ہیں، میں نے کیا 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 ہے، لوگ جانے یا نہ جانے، اے پروردگار آپ عالم الغیب ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہم اپنی تمام ان غلطیوں سے صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تب جا کر کے گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یعنی جو آدمی توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کرے، وَآمَنَ سچے دل سے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے، ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، گناہ کبیرہ کے لیے ندامت، سچے دل سے توبہ اور معافی ضروری ہے۔ تو یہ صغیرہ اور کبیرہ یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ حقوق العباد یہ توبہ سے بھی ختم نہیں ہوتا، آپ آنسو کے دریا بہا دیں روتے روتے، کسی کی زمین مار لی، کسی کا پیسہ مار لیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، یہ وہ چیز ہے جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں۔ آپ اللہ سے رات بھر روتے رہیے اور معافی مانگتے رہیے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ ہم نے غلطی کی ہے،
فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، ان کا حق رہ گیا، ان کا پیسہ رہ گیا، ان کی زمین آ گئی، وغیرہ وغیرہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جا ان کے پاس، پہلے جن کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگ، ان سے جا کر اپنے معاملے کی صفائی کر، تب میرے دربار میں آ، اب مجھ سے مانگ، تب میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہ جتنی معافی کی خوشخبری ہے قرآن کریم میں، یہ حدیث پاک کے اندر، یہ سب حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ ہم نے زکوٰۃ دیا، اپنی جان کے مطابق ہم نے صحیح زکوٰۃ نکالی، لیکن اب اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، حساب میں کوئی چوک ہو گئی، ہم نے اپنی جانکاری کے مطابق صحیح کر دیا، لیکن کوئی غلطی ہو گئی، تب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جان میں کوئی غلطی نہیں کی، لیکن کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کہے گا کہ میں معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا حق تھا۔ نماز میں کوتاہی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہے گا کہ میں معاف کرتا ہوں۔ آپ حج کو گئے ہیں، حج کے اندر کوئی چوک ہو گئی انجانے میں، جانکاری کے لیے تو اس کی جنایت ہے، کفارہ ہے، دم ہے، توبہ ہے، صدقہ ہے، وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ انجانے میں آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں حج سے فارغ ہونے کے بعد، اے ارحم الراحمین، ہم نے حج کا فریضہ ادا کر لیا، اب اگر مجھ سے کوئی کوتاہی کمی رہ گئی آپ معاف کر دیجئے۔ اللہ کہے گا میں معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے بندے کا ڈائریکٹ معاملہ تھا، حقوق اللہ تھا۔ لیکن بندوں کے معاملات، بندوں کے حقوق، 100 مرتبہ بھی خدا سے معافی مانگو گے، اللہ کی طرف سے فوراً جواب آئے گا کہ جا، میں معاف نہیں کروں گا جب تک صاحب معاملہ سے تو معاف نہ کرا لے گا۔ وہ معاف کرتے ہیں تب میری معافی ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتے تو یہ سمجھ لے کہ میرے یہاں جب آئے گا تو تیری نیکی اٹھا کر اس کو دی جائیں گی اور اس کا گناہ تیرے کندھے پہ لاد دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ 10 عمرہ کر لو، 10 حج کر لو، رات بھر نماز قرآن پڑھتے رہو، لیکن حقوق العباد کا بوجھ ہمارے کاندھے پر ہے، تو جب تک ہم اس کو ادا نہ کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے جس کو ہم بڑے ہلکے میں لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ معاملہ اپنی جگہ بڑی اہمیت اور بڑا حساس ہے۔ کوشش یہ کریں ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کریں، کوشش یہ ہو، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اور یہ رمضان المبارک کا آخری مہینہ، آخری عشرہ، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری کہ وہ آخرہ عتق من النار، رمضان کا یہ آخری عشرہ یہ جہنم سے نجات اور جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اپنے بہت سے گناہگار بندوں کو جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ خوش نصیب بندے ہیں، لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کو تو جہنم سے نجات کا عشرہ ہی قرار دیا، دوسرے عشرے کو مغفرت کا، پہلے عشرے کو رحمت کا، اور یہ عشرہ تو جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ کتنوں کو چھٹکارا ملتا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اس دن پورے مبارک مہینے میں اللہ نے جتنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کیا ہے، اللہ اس ایک رات میں ان کی تعداد کے برابر آزاد فرماتا ہے۔ اسی لیے
اس عشرے کو عتقم من النار کہا گیا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہمیں خاص طور سے اب یہ گنا چنا دن باقی ہے، ہم متوجہ ہوں نماز کی طرف، نفلی اعمال کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، مسجد میں ہمارا وقت گزرے۔ الحمدللہ اس تراویح کے بعد کا جو نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ماشاءاللہ اچھی تعداد میں لوگ آ جا رہے ہیں۔ آپ سے میں پھر یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے وقت میں گنجائش، کچھ خیر کی باتیں کان میں پڑ جائیں اور اللہ کے مقبول بندوں کی دعاؤں میں شرکت ہو جائے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالیٰ اس مجمع کی برکت سے ہماری مغفرت کا، نجات کا فیصلہ فرما دے۔ میں کسی پر زور نہیں، خوش دلی کے ساتھ طبیعت میں آمادگی ہو تو تھوڑا سا وقت نماز رات کا اس کے لیے فارغ کریں تو بہتر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی تو آخری جمعہ باقی ہے، یہ بھی قسمت ہے کہ بہت برسوں کے بعد ہمیں رمضان میں 5 جمعہ مل رہا ہے، اور شاید آپ کو یہ بات میری یاد ہو کہ رمضان کے پہلا جمعہ جو تھا اس پہلے جمعے کے اندر میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے رمضان کی ابتدا بھی جمعے کے دن سے فرمائی ہے، اور انشاءاللہ رمضان کا اختتام بھی جمعہ ہی پر ہوگا۔ اغلب یہی ہے، یقینی علم تو نہیں کہا جا سکتا، اغلب یہی ہے کہ اب آنے والا جمعہ یہ مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہوگا، اور اس کے بعد آنے والی رات وہ عید الفطر کی رات ہوگی۔ بہت سے ہمارے ساتھی پہلے سے فکر مند رہتے ہیں، پوچھتے ہیں صدقہ فطر کے متعلق، اس لیے میں آج صرف اعلان کرتا ہوں، اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ میں آنے والے جمعے میں بیان کر دوں گا۔ صدقہ فطر کی مقدار 55 روپیہ ہے۔ فی آدمی اپنے گھر کے ایک یعنی تمام فرد کی طرف سے 55 روپیہ نقد کی شکل میں یا 1 کلو 665 گرام اناج یعنی گیہوں کی شکل میں دے سکتا ہے، لیکن پیسہ سب سے آسان ہے۔ بس میں آج صرف رقم کا اعلان کرتا ہوں، اس کی کچھ جزیات، کچھ مسائل انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ اور صدقہ فطر کے لیے بس صرف ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ اس کا وجوب تو عید الفطر کی صبح صادق کو ہوتا ہے، یعنی اس وقت واجب ہوتا ہے صدقہ فطر۔ لیکن اگر کوئی آدمی ضرورت مند سامنے آ گیا اور ہماری زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو چکی ہے، یعنی جو دینا تھا ہم دے چکے ہیں، اور کوئی مستحق آ جاتا ہے تو صدقہ فطر کی رقم 2-4 دن پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں نے آج خاص طور سے بیان کر دیا کہ اب موقع بہت کم ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا ضرورت مند صحیح آ جائے تو آپ اس کو صدقہ فطر کی نیت سے بھی اس کو دے سکتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ ایک ہی فقیر کو دیا جائے۔ جیسے 55 روپے کا میں نے اعلان کیا ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، پرانے لوگ، کہ ایک فطرہ ایک غریب کا ہے۔ ایسا نہیں، آپ ضرورت کے لحاظ سے اس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کا فطرہ 10-10 روپیہ 5 آدمی کو بھی دے سکتے ہیں اگر 5 ضرورت مند ہے، اور اگر ضرورت زیادہ ہے تو کئی آدمی کا فطرہ ایک غریب کو بھی دے سکتے ہیں، 100-200 بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو ضرورت کے پیش نظر یہ حکم ہوتا ہے کہ جیسی ضرورت ہو، تو اگر آپ دینا چاہیں، زکوٰۃ آپ ادا کر چکے ہیں، ضرورت مند سامنے آ گیا تو بنیت صدقہ فطر رمضان عید سے چند دن پہلے بھی اگر آپ دے دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کو قبول فرمائے، شر و فساد سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے دلوں کو پاک و صاف کر دے، اور ہمیں حسن عمل اور حسن نیت اور حسن کردار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔